کتاب مقدس کی 38 کتاب زکریا کا پہلا باب۔ دارا کے دوسرے برس کے 8ویں مہینے میں خداوند کا کلام زکریا نبی بن برقیہ بن ایدو پر نازل ہوا کہ خداوند تمہارے باپ دادا سے سخت ناراض رہا، اس لیے تو ان سے کہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم میری طرف رجوع ہو۔ رب الافواج کا فرمان ہے تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، تم اپنے باپ دادا کی مانند نہ بنو، جن سے اگلے نبیوں نے بآواز بلند کہا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ تم اپنی بری روش اور بدعمالی سے باز آؤ، پر انہوں نے نہ سنا اور مجھے نہ مانا۔ خداوند فرماتا ہے، تمہارے باپ دادا کہاں ہیں؟ کیا انبیاء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں؟ لیکن میرا کلام اور میرے آئین جو میں نے اپنے خدمت گزار نبیوں کو فرمائے تھے، کیا وہ تمہارے باپ دادا پر پورے نہیں ہوئے؟ چنانچہ انہوں نے رجوع لا کر کہا کہ رب الافواج نے اپنے ارادے کے مطابق ہماری عادات اور ہمارے اعمال کا بدلہ دیا ہے۔ دارا کے دوسرے برس اور 11ویں مہینے یعنی ماہ سبات کی 24ویں تاریخ کو خداوند کا کلام زکریا نبی بن برقیہ بن ایدو پر نازل ہوا کہ میں نے رات کو رویا میں دیکھا کہ ایک شخص سرنگ گھوڑے پر سوار مہندی کے درختوں کے درمیان نشیب میں کھڑا تھا، اور اس کے پیچھے سرنگ اور کمیت اور نکرہ گھوڑے تھے۔ تب میں نے کہا، اے میرے آقا، یہ کیا ہیں؟ اس پر فرشتے نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا کہا، میں تجھے دکھاؤں گا کہ یہ کیا ہیں۔ اور جو شخص مہندی کے درختوں کے درمیان کھڑا تھا کہنے لگا، یہ وہ ہیں جن کو خداوند نے بھیجا ہے کہ ساری دنیا میں سیر کریں۔ اور انہوں نے خداوند کے فرشتے سے جو مہندی کے درختوں کے درمیان کھڑا تھا کہا، ہم نے ساری دنیا کی سیر کی ہے اور دیکھا کہ ساری زمین میں امن و امان ہے۔ پھر خداوند کے فرشتے نے کہا، اے رب الافواج، تو یروشلم اور یہودا کے شہروں پر جن سے تو 70 برس سے ناراض ہے، کب تک رحم نہ کرے گا؟ اور خداوند نے اس فرشتے کو جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا ملائم اور تسلی بخش جواب دیا۔ تب اس فرشتے نے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا مجھ سے کہا، بلند آواز سے کہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے یروشلم اور صیون کے لیے بڑی غیرت ہے، اور میں ان قوموں سے جو آرام میں ہیں نہایت ناراض ہوں، کیونکہ جب میں تھوڑا ناراض تھا تو انہوں نے اس آفت کو بہت زیادہ کر دیا۔ اس لیے خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں رحمت کے ساتھ یروشلم کو واپس آیا ہوں، اس میں میرا مسکن تعمیر کیا جائے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، اور یروشلم پر پھر سود کھینچا جائے گا۔ پھر بلند آواز سے کہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ میرے شہر دوبارہ خوشحالی سے معمور ہوں گے، کیونکہ خداوند پھر صیون کو تسلی بخشے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ 4 سینگ ہیں، اور میں نے اس فرشتے سے جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا پوچھا کہ یہ کیا ہیں؟ اس نے مجھے جواب دیا، یہ وہ سینگ ہیں جنہوں نے یہودا اور اسرائیل اور یروشلم کو پراندہ کیا ہے۔ پھر خداوند نے مجھے 4 کاریگر دکھائے۔ تب میں نے کہا، یہ کیوں آئے ہیں؟ اس نے جواب دیا، یہ وہ سینگ ہیں جنہوں نے یہودا کو ایسا پراندہ کیا کہ کوئی سر نہ اٹھا سکا، لیکن یہ اس لیے آئے ہیں کہ ان کو ڈرائیں اور ان قوموں کے سینگوں کو پست کریں
جنہوں نے یہودا کے ملک کو پراگندہ کرنے کے لیے سنگ اٹھایا ہے۔ زکریا دوسرا باب۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص جریب ہاتھ میں لیے کھڑا ہے، اور میں نے پوچھا تو کہاں جاتا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا، یروشلم کی پیمائش کو، تاکہ دیکھوں کہ اس کی چوڑائی اور لمبائی کتنی ہے۔ اور دیکھو وہ فرشتہ جو مجھ سے گفتگو کرتا تھا روانہ ہوا، اور دوسرا فرشتہ اس کے پاس آیا اور اس سے کہا، ڈرو اور اس جوان سے کہے کہ یروشلم انسان و حیوان کی کثرت کے باعث بے فصیل بستیوں کی مانند آباد ہوگا، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں اس کے لیے چاروں طرف آتشی دیوار ہوں گا اور اس کے اندر اس کی شوکت۔ سنو، خداوند فرماتا ہے، شمال کی سرزمین سے، جہاں تم آسمان کی چاروں ہواؤں کی مانند پراگندہ کیے گئے، نکل بھاگو۔ خداوند فرماتا ہے، اے سیون، تو جو دختر بابل کے ساتھ بستی ہے، نکل بھاگ، کیونکہ رب الافواج، جس نے مجھے اپنے جلال کی خاطر ان قوموں کے پاس بھیجا ہے جنہوں نے تم کو غارت کیا، یوں فرماتا ہے کہ جو کوئی تم کو چھوتا ہے، میری آنکھ کی پتلی کو چھوتا ہے۔ کیونکہ دیکھ، میں ان پر اپنا ہاتھ ہلاؤں گا اور وہ اپنے غلاموں کے لیے لوٹ ہوں گے۔ تب تم جانو گے کہ رب الافواج نے مجھے بھیجا ہے۔ اے دختر سیون، تو گا اور خوشی کر، کیونکہ دیکھ، میں آ کر تیرے اندر سکونت کروں گا، خداوند فرماتا ہے۔ اور اس وقت بہت سی قومیں خداوند سے میل کریں گی اور میری امت ہوں گی، اور میں تیرے اندر سکونت کروں گا۔ تب تو جانے گی کہ رب الافواج نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے، اور خداوند یہودا کو ملک مقدس میں اپنی میراث کا بکھرا ٹھہرائے گا اور یروشلم کو قبول فرمائے گا۔ اے بنی آدم، خداوند کے حضور خاموش رہو، کیونکہ وہ اپنے مقدس مسکن سے اٹھا ہے۔ زکریا تیسرا باب۔ اور اس نے مجھے یہ دکھایا کہ سردار کاہن یاشوا خداوند کے فرشتے کے سامنے کھڑا ہے، اور شیطان اس کے داہنے ہاتھ استادہ ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے۔ اور خداوند نے شیطان سے کہا، اے شیطان، خداوند تجھے ملامت کرے۔ ہاں، وہ خداوند جس نے یروشلم کو قبول کیا ہے، تجھے ملامت کرے۔ کیا یہ وہ لکٹی نہیں جو آگ سے نکالی گئی ہے؟ اور یاشوا میلے کپڑے پہنے فرشتے کے سامنے کھڑا تھا۔ پھر اس نے ان سے جو اس کے سامنے کھڑے تھے کہا، اس کے میلے کپڑے اتار دو، اور اس سے کہا، دیکھ، میں نے تیری بدکرداری تجھ سے دور کی، اور میں تجھے نفیس پوشاک پہناؤں گا۔ اور اس نے کہا کہ اس کے سر پر صاف امامہ رکھو۔ تب انہوں نے اس کے سر پر صاف امامہ رکھا اور پوشاک پہنائی، اور خداوند کا فرشتہ اس کے پاس کھڑا رہا۔ اور خداوند کے فرشتے نے یاشوا سے تاکید کر کے کہا، رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اگر تو میری راہوں پر چلے اور میرے احکام پر عمل کرے تو میرے گھر پر حکومت کرے گا، اور میری بارگاہوں کا نگہبان ہوگا، اور میں تجھے ان میں جو یہاں کھڑے ہیں آنے جانے کی اجازت دوں گا۔ اب اے یاشوا سردار کاہن سن، تو اور تیرے رفیق جو تیرے سامنے بیٹھے ہیں، وہ اس بات کا ایما ہیں کہ میں اپنے بندہ یعنی شاہ کو لانے والا ہوں،
کیونکہ اس پتھر کو جو میں نے یاشوا کے سامنے رکھا ہے، دیکھ اس پر 7 آنکھیں ہیں۔ دیکھ میں اس پر آنکھتا کروں گا، رب الافواج فرماتا ہے، اور میں اس ملک کی بدکرداری کو ایک ہی دن میں دور کروں گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، اسی روز تم میں سے ہر ایک اپنے ہمسائے کو تاک اور انجیر کے نیچے بلائے گا۔ زکریا چوتھا باب۔ اور وہ فرشتہ جو مجھ سے باتیں کرتا تھا پھر آیا، اور اس نے گویا مجھے نیند سے جگا دیا، اور پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ اور میں نے کہا کہ میں ایک سونے کا شمعدان دیکھتا ہوں، جس کے سر پر ایک کٹورا ہے، اور اس کے اوپر 7 چراغ ہیں، اور ان 7 چراغوں پر ان کی 7 نلیاں، اور اس کے پاس زیتون کے 2 درخت ہیں، ایک تو کٹورے کی داہنی طرف اور دوسرا بائیں طرف۔ اور میں نے اس فرشتے سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا، اے میرے آقا، یہ کیا ہیں؟ تب اس فرشتے نے جو مجھ سے کلام کرتا تھا کہا، کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہیں؟ میں نے کہا، نہیں اے میرے آقا۔ تب اس نے مجھے جواب دیا کہ یہ زربابل کے لیے خداوند کا کلام ہے، کہ نہ تو زور سے اور نہ توانائی سے، بلکہ میری روح سے، رب الافواج فرماتا ہے۔ اے بڑے پہاڑ، تو کیا ہے؟ تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا، اور جب وہ چوٹی کا پتھر نکال لائے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو، فضل ہو۔ پھر خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ زربابل کے ہاتھوں نے اس گھر کی نیب ڈالی، اور اسی کے ہاتھ اسے تمام بھی کریں گے۔ تب تو جانے گا کہ رب الافواج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے، کیونکہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کی ہے؟ کیونکہ خداوند کی وہ 7 آنکھیں جو ساری زمین کی سیر کرتی ہیں، خوشی سے اس ساحول کو دیکھتی ہیں جو زربابل کے ہاتھ میں ہے۔ تب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دونوں زیتون کے درخت جو شمعدان کے داہنے بائیں ہیں کیا ہیں؟ اور میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ زیتون کی یہ 2 شاخیں کیا ہیں جو سونے کی 2 نلیوں کے متصل ہیں، جن کی راہ سے سنہلا تیل نکلا چلا جاتا ہے؟ اس نے مجھے جواب دیا، کیا تو نہیں جانتا یہ کیا ہیں؟ میں نے کہا، نہیں اے میرے آقا۔ اس نے کہا، یہ وہ 2 ممسوح ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ زکریا 5 باب۔ پھر میں نے آنکھ اٹھا کر نظر کی، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اڑتا ہوا طومار ہے۔ اس نے مجھ سے پوچھا، تو کیا دیکھتا ہے؟ میں نے جواب دیا، ایک اڑتا ہوا طومار دیکھتا ہوں، جس کی لمبائی 20 ہاتھ اور چوڑائی 10 ہاتھ ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، یہ وہ لعنت ہے جو تمام ملک پر نازل ہونے کو ہے، اور اس کے مطابق ہر ایک چور اور جھوٹی قسم کھانے والا یہاں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ رب الافواج فرماتا ہے، میں اسے بھیجتا ہوں، اور وہ چور کے گھر میں اور اس کے گھر میں جو میرے نام کی جھوٹی قسم کھاتا ہے گھسے گا، اور اس کے گھر میں رہے گا، اور اسے اس کی لکڑی اور پتھر سمیت برباد کرے گا۔ اور وہ فرشتہ جو مجھ سے کلام کرتا تھا نکلا، اور اس نے مجھ سے کہا کہ اب تو آنکھ اٹھا کر دیکھ کیا نکل رہا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ ایک ایفا نکل رہا ہے۔ اور اس نے کہا کہ تمام ملک میں یہی ان کی شبیہ ہے۔ اور سیسے کا ایک گول
सरपोश उठाया गया और एक औरत एफा में बैठी नजर आई और उसने कहा कि ये शरारत है, और उसने उसको एफा में नीचे दबाकर शीशे के उस सरपोश को एफा के मुंह पर रख दिया। फिर मैंने आंख उठाकर निगाह की और क्या देखता हूँ कि दो औरतें निकल आईं और हवा उनके बाजुओं में भरी थी, क्योंकि उनके लुक के से बाजू थे, और वो एफा को आसमान और ज़मीन के दरमियान उठा ले गईं। तब मैंने उस फरिश्ते से जो मुझसे कलाम करता था पूछा कि ये एफा को कहाँ लिए जाती हैं? उसने मुझे जवाब दिया, सिनहार के मुल्क को, ताकि इसके लिए घर बनाए, और जब वो तैयार हो तो ये अपनी जगह में रखी जाए। ज़करिया छठा बाब। तब मैंने फिर आंख उठाकर निगाह की तो क्या देखता हूँ कि दो पहाड़ों के दरमियान से 4 रथ निकले, और वो पहाड़ पीतल के थे। पहले रथ के घोड़े सुरंग, दूसरे के मुश्की, तीसरे के नुकरा और चौथे के अबलक थे। तब मैंने उस फरिश्ते से जो मुझसे कलाम करता था पूछा, ए मेरे आका, ये क्या हैं? और फरिश्ते ने मुझे जवाब दिया कि ये आसमान की 4 हवाएं हैं जो रब्बुल आलमीन के हुजूर से निकली हैं, और मुश्की घोड़ों वाला रथ शिमाली मुल्क को निकला चला जाता है, और नुकरा घोड़ों वाला उसके पीछे, और अबलक घोड़ों वाला जुनूब मुल्क को, और सुरंग घोड़ों वाला भी निकला, और उन्होंने चाहा कि दुनिया की सैर करें, और उसने उनसे कहा, जाओ दुनिया की सैर करो, और उन्होंने दुनिया की सैर की। तब उसने बुलंद आवाज से मुझसे कहा, देख, जो शिमाली मुल्क को गए हैं उन्होंने वहां मेरा जी ठंडा किया है। फिर खुदावंद का कलाम मुझ पर नाजिल हुआ कि तू आज ही हल्दी और तूबिया और यदिया के पास जा, और बाबुल के असीरों की तरफ से आकर यूसिया बिन सफनिया के घर में उतरे हैं, और उनसे सोना चांदी लेकर ताज बना, और याशवा बिन यहूसदक सरदार काहिन को पहना, और उनसे कहे कि रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि देख, वो शख्स जिसका नाम शाख है, उसके ज़ेरे साया खुशहाली होगी, और वो खुदावंद की हीकल को तामीर करेगा। हाँ, वही खुदावंद की हीकल को बनाएगा, और वो साहिब शौकत होगा और तख्त नशीन होकर हुकूमत करेगा, और उसके साथ काहिन भी तख्त नशीन होगा, और दोनों में सुलह सलामती की मशवरत होगी। और ये ताज ईलम और तूबिया और यदिया और हीन बिन सफनिया के लिए खुदावंद की हीकल में यादगार होगा, और वो जो दूर हैं आकर खुदावंद की हीकल को तामीर करेंगे। तब तुम जानोगे रब्बुल अफ़वाज ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और अगर तुम दिल से खुदावंद अपने खुदा की फरमाबरदारी करोगे तो ये बातें पूरी होंगी। ज़करिया 7 बाब। दारा बादशाह की सल्तनत के चौथे बरस के 9वें महीने यानी किस्लियू महीने की 4थी तारीख को खुदावंद का कलाम ज़करिया पर नाजिल हुआ, और बेतेल के बाशिंदों ने शराज़र और रजम मिल्क और उसके लोगों को भेजा कि खुदावंद से दरख्वास्त करें, और रब्बुल अफ़वाज के घर के काहिनों और नबियों से पूछें कि क्या मैं 5वें महीने में गोशा नशीन होकर मातम करूं, जैसा कि मैंने साल से किया है। तब
رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ مملکت کے سب لوگوں اور کاہنوں سے کہے کہ جب تم نے 5ویں اور 7ویں مہینے میں ان 70 برس تک روزہ رکھا اور ماتم کیا تو کیا کبھی میرے لیے خاص میرے ہی لیے روزہ رکھا تھا؟ اور جب تم کھاتے پیتے تھے تو اپنے ہی لیے نہ کھاتے پیتے تھے؟ کیا یہ وہی کلام نہیں جو خداوند نے گزشتہ نبیوں کی معرفت فرمایا جب یروشلم آباد اور آسودہ حال تھا اور اس کی نواحی کے شہر اور جنوب کی سرزمین اور میدان آباد تھے؟ پھر خداوند کا کلام زکریا پر نازل ہوا کہ رب الافواج نے یوں فرمایا تھا کہ راستی سے عدالت کرو اور ہر شخص اپنے بھائی پر کرم اور رحم کیا کرے، اور بیوہ اور یتیم اور مسافر اور مسکین پر ظلم نہ کرو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے۔ لیکن وہ شنوا نہ ہوئے، بلکہ انہوں نے گردن کشی کی اور اپنے کانوں کو بند کیا تاکہ نہ سنیں، اور انہوں نے اپنے دلوں کو الماس کی مانند سخت کیا تاکہ شریعت اور اس کلام کو نہ سنیں جو رب الافواج نے گزشتہ نبیوں پر اپنی روح کی معرفت نازل فرمایا تھا۔ اس لیے رب الافواج کی طرف سے قہر شدید نازل ہوا، اور رب الافواج نے فرمایا تھا جس طرح میں نے پکار کر کہا اور وہ شنوا نہ ہوئے، اسی طرح وہ پکاریں گے اور میں نہیں سنوں گا، بلکہ ان کو سب قوموں میں جن سے وہ ناواقف ہیں پراگندہ کروں گا۔ یوں ان کے بعد ملک ویران ہوا، یہاں تک کہ کسی نے اس میں آمد و رفت نہ کی، کیونکہ انہوں نے اس دلکشا ملک کو ویران کر دیا۔ زکریا 8 باب۔ پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ مجھے صیون کے لیے بڑی غیرت ہے، بلکہ میں غیرت سے سخت غضبناک ہوا۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں صیون میں واپس آیا ہوں اور یروشلم میں سکونت کروں گا، اور یروشلم کا نام شہر صدق ہوگا، اور رب الافواج کا پہاڑ کوہ مقدس کہلائے گا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ یروشلم کے کوچوں میں عمر رسیدہ مرد وزن بڑھاپے کے سبب سے ہاتھ میں عصا لیے ہوئے پھر بیٹھے ہوں گے، اور شہر کے کوچے کھیلنے والے لڑکے لڑکیوں سے معمور ہوں گے۔ اور رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اگرچہ ان ایام میں یہ امر ان لوگوں کے بقیے کی نظر میں حیرت افزا ہو تو بھی کیا میری نظر میں حیرت افزا ہوگا؟ رب الافواج فرماتا ہے، رب الافواج یوں فرماتا ہے، دیکھ، میں اپنے لوگوں کو مشرقی اور مغربی ممالک سے چھڑا لوں گا، اور میں ان کو واپس لاؤں گا، اور وہ یروشلم میں سکونت کریں گے، اور وہ میرے لوگ ہوں گے، اور میں راستی و صداقت سے ان کا خدا ہوں گا۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ اے لوگو، اپنے ہاتھوں کو مضبوط کرو، تم جو اس وقت یہ کلام سنتے ہو جو رب الافواج کے گھر یعنی ہیکل کی تعمیر کے لیے بنیاد ڈالتے وقت نبیوں کی معرفت نازل ہوا، کیونکہ ان دنوں سے پہلے نہ انسان کے لیے مزدوری تھی اور نہ حیوان کا کرایہ تھا، اور دشمن کے سبب سے آنے جانے والے محفوظ نہ تھے، کیونکہ میں نے سب لوگوں میں نفاق ڈال دیا۔ لیکن اب میں ان لوگوں کے بقیے کے ساتھ پہلے کی طرح پیش نہ آؤں گا، رب الافواج فرماتا ہے، بلکہ زراعت سلامتی سے ہوگی تاکہ اپنا پھل دے گی اور زمین اپنا حاصل
اور آسمان سے اوس پڑے گی، اور میں ان لوگوں کے بقیے کو ان سب برکتوں کا وارث بناؤں گا۔ اے بنی یہودا اور اے بنی اسرائیل، جس طرح تم دوسری قوموں میں لعنت تھے، اسی طرح میں تم کو چھڑاؤں گا اور تم برکت ہوگے۔ ہراساں نہ ہو، بلکہ تمہارے ہاتھ مضبوط ہوں، کیونکہ رب الافواج فرماتا ہے کہ جس طرح میں نے قصد کیا تھا کہ تم پر آفت لاؤں جب تمہارے باپ دادا نے مجھے غضبناک کیا اور میں اپنے ارادے سے باز نہ رہا، رب الافواج فرماتا ہے، اسی طرح میں نے اب ارادہ کیا ہے کہ یروشلم اور یہودا کے گھرانے سے نیکی کروں۔ بس تم ہراساں نہ ہو، پر لازم ہے کہ تم ان باتوں پر عمل کرو۔ تم سب اپنے پڑوسیوں سے سچ بولو اور اپنے پھاٹکوں پر راستی سے عدالت کرو تاکہ سلامتی ہو، اور تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے خلاف دل میں برا منصوبہ نہ باندھے اور جھوٹی قسم کو عزیز نہ رکھے، کیونکہ میں ان سب باتوں سے نفرت رکھتا ہوں، خداوند فرماتا ہے۔ پھر رب الافواج کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ چوتھے اور پانچویں اور ساتویں اور 10ویں مہینے کا روزہ بنی یہودا کے لیے خوشی اور خرمی کا دن اور شادمانی کی عید ہوگا، اس لیے تم سچائی اور سلامتی کو عزیز رکھو۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ پھر قومیں اور بڑے بڑے شہروں کے باشندے آئیں گے، اور ایک شہر کے باشندے دوسرے شہر میں جا کر کہیں گے، چلو ہم جلد خداوند سے درخواست کریں اور رب الافواج کے طالب ہوں۔ میں بھی چلتا ہوں۔ بہت سی امتیں اور زبردست قومیں رب الافواج کی طالب ہوں گی اور خداوند سے درخواست کرنے کو یروشلم میں آئیں گی۔ رب الافواج یوں فرماتا ہے کہ ان ایام میں مختلف اہل لغت میں سے 10 آدمی ہاتھ بڑھا کر ایک یہودی کا دامن پکڑیں گے اور کہیں گے کہ ہم تمہارے ساتھ جائیں گے، کیونکہ ہم نے سنا ہے کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ زکریا 9 باب۔ بنی آدم اور خصوصاً کل قبائل اسرائیل کی آنکھیں خداوند پر لگی ہیں۔ خداوند کی طرف سے سرزمین حدراک اور دمشق کے خلاف بار نبوت، اور حمات کے خلاف جو ان سے متصل ہے، اور سور و سیدا کے خلاف جو اپنی نظر میں بہت دانشمند ہیں۔ سور نے اپنے لیے مضبوط قلعہ بنایا اور مٹی کی طرح چاندی کے تودے لگائے، اور گلیوں کی کھیچ کی طرح سونے کے ڈھیر۔ دیکھو خداوند اسے خارج کر دے گا اور اس کے فخر کو سمندر میں ڈال دے گا، اور آگ اس کو کھا جائے گی۔ اسکلون دیکھ کر ڈر جائے گا، غزہ بھی سخت درد میں مبتلا ہوگا، اکرون بھی، کیونکہ اس کی آس ٹوٹ گئی، اور غزہ سے بادشاہی جاتی رہے گی، اور اسکلون بے چراغ ہو جائے گا، اور ایک اجنبی زادہ اشدود میں تخت نشین ہوگا، اور میں فلسطینیوں کا فخر مٹاؤں گا، اور میں اس کے خون کو اس کے منہ سے اور اس کی مکروہات اس کے دانتوں سے نکال ڈالوں گا، اور وہ بھی ہمارے خدا کے لیے بقیہ ہوگا، اور وہ یہودا میں سردار ہوگا، اور اکرونی بے وسیوں کی مانند ہوں گے، اور اکرونی یبوسیوں کی مانند ہوں گے، اور میں مخالف فوج کے مقابل اپنے گھر کی چاروں طرف خیمہ زن ہوں گا، تاکہ کوئی اس میں سے آمد و رفت نہ کر سکے، پھر کوئی ظالم ان کے درمیان سے نہ گزرے گا، کیونکہ اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ اے بنت صیون، تو نہایت شادمان ہو، اے دختر یروشلم خوب للکار،
کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ صادق ہے اور نجات اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ حلیم ہے اور گدھے پر بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے۔ اور میں افرائیم سے رتھ اور یروشلم سے گھوڑے کاٹ ڈالوں گا، اور جنگی کمان توڑ ڈالی جائے گی، اور وہ قوموں کو صلح کا مژدہ دے گا، اور اس کی سلطنت سمندر سے سمندر تک اور دریائے فرات سے انتہائی زمین تک ہوگی۔ اور تیری بابت یوں ہے کہ تیرے عہد کے خون کے سبب سے میں تیرے اسیروں کو اندھے کنویں سے نکال لایا۔ میں آج بتاتا ہوں کہ تجھ کو 2 چند اجر دوں گا۔ اے امیدوار اسیرو، قلعہ میں واپس آؤ، کیونکہ میں نے یہودا کو کمان کی طرح جھکایا اور افرائیم کو تیر کی طرح لگایا۔ اور اے صیون، میں تیرے فرزندوں کو یونان کے فرزندوں کے خلاف براختگاہ کروں گا، اور تجھے پہلوان کی تلوار کی مانند بناؤں گا، اور خداوند ان کے اوپر دکھائی دے گا، اور اس کے تیر بجلی کی طرح نکلیں گے۔ ہاں، خداوند خدا نرسنگا پھونکے گا اور جنوبی بگولوں کے ساتھ خروج کرے گا، اور رب الافواج ان کی حمایت کرے گا، اور وہ دشمنوں کو نگلیں گے اور فلاخن کے پتھروں کو پائمال کریں گے، اور پی کر مت والوں کی مانند شور مچائیں گے، اور کٹوروں اور مذبے کے کونوں کی مانند معمور ہوں گے۔ اور خداوند ان کا خدا اس روز ان کو اپنی بھیڑوں کی طرح بچا لے گا، کیونکہ وہ تاج کے جواہر کی مانند ہوں گے جو اس کے ملک میں سرفراز ہوں گے، کیونکہ ان کی خوشحالی عظیم اور ان کا جمال خوب ہے۔ نوجوان غلے سے بڑھیں گے اور لڑکیاں نئی مے سے نشوونما پائیں گی۔ زکریا 10 باب۔ پچھلی برسات کی بارش کے لیے خداوند سے دعا کرو۔ خداوند سے جو بجلی چمکاتا ہے وہ بارش بھیجے گا اور میدان میں سب کے لیے گھاس اگائے گا، کیونکہ ترافیم نے بطالت کی باتیں کہی ہیں اور غیب بینوں نے بطالت دیکھی اور جھوٹے خواب بیان کیے ہیں۔ ان کی تسلی بے حقیقت ہے، اس لیے وہ بھیڑوں کی مانند بھٹک گئے۔ انہوں نے دکھ پایا کیونکہ ان کا کوئی چرواہا نہ تھا۔ میرا غضب چرواہوں پر بھڑکا ہے اور میں پیشواؤں کو سزا دوں گا۔ تو بھی رب الافواج نے اپنے گلے یعنی بنی یہودا پر نظر کی ہے، اور ان کو گویا اپنا خوبصورت جنگی گھوڑا بنائے گا۔ انہی میں سے کونے کا پتھر اور گھونٹی اور جنگی کمان اور سب حاکم نکلیں گے، اور وہ پہلوانوں کی طرح لڑائی میں دشمنوں کو گلیوں کی کھیچ کی مانند لتاڑیں گے، اور وہ لڑیں گے، کیونکہ خداوند ان کے ساتھ ہے، اور سوار سراسیمہ ہو جائیں گے۔ اور میں یہودا کے گھرانے کی تقویت کروں گا اور یوسف کے گھرانے کو رہائی بخشوں گا اور ان کو واپس لاؤں گا، کیونکہ میں ان پر رحم کرتا ہوں، اور وہ ایسے ہوں گے گویا میں نے ان کو کبھی ترک نہیں کیا تھا، کیونکہ میں خداوند ان کا خدا ہوں اور ان کی سنوں گا۔ اور بنی افرائیم پہلوانوں کی مانند ہوں گے، اور ان کے دل گویا میں سے مسرور ہوں گے، بلکہ ان کی اولاد بھی دیکھے گی اور شادمانی کرے گی۔ ان کے دل خداوند سے خوش ہوں گے۔ میں سیٹی بجا کر ان کو فراہم کروں گا، کیونکہ میں نے ان کا فدیہ دیا ہے، اور وہ بہت ہو جائیں گے جیسے پہلے تھے۔ اگرچہ میں نے ان کو قوموں میں پراگندہ کیا، تو بھی وہ ان دور کے ملکوں میں مجھے یاد کریں گے اور اپنے بال بچوں سمیت زندہ رہیں گے اور واپس آئیں گے۔ میں ان کو ملک مصر سے واپس لاؤں گا اور اسور سے جمع کروں گا،
اور جلحاد اور لبنان کی سرزمین میں پہنچاؤں گا، یہاں تک کہ ان کے لیے گنجائش نہ ہوگی، اور وہ مصیبت کے سمندر سے گزر جائے گا اور اس کی لہروں کو مارے گا، اور دریائے نیل تہ تک سوکھ جائے گا، اور اسور کا تکبر ٹوٹ جائے گا، اور مصر کا عصا جاتا رہے گا، اور میں ان کو خداوند میں تقویت بخشوں گا، اور وہ اس کا نام لے کر ادھر ادھر چلیں گے، خداوند فرماتا ہے۔ زکریا 11 باب۔ اے لبنان، تو اپنی دروازوں کو کھول دے تاکہ آگ دیوداروں کو کھا جائے، تاکہ آگ تیرے دیوداروں کو کھا جائے۔ اے سرو کے درخت نوحہ کر، کیونکہ دیودار گر گیا اور شاندار غارت ہو گئے۔ اے بسنی بلوط کے درختوں، فغان کرو، کیونکہ دشوار گزر جنگل صاف ہو گیا۔ اے بسنی بلوط کے درختوں، فغان کرو، کیونکہ دشوار گزار جنگل صاف ہو گیا۔ چرواہوں کے نوحے کی آواز آتی ہے، کیونکہ ان کی خشمت غارت ہوئی۔ جوان ببروں کی گرج سنائی دیتی ہے، کیونکہ یردن کا جنگل برباد ہو گیا۔ خداوند میرا خدا یوں فرماتا ہے کہ جو بھیڑیں ذبح ہو رہی ہیں ان کو چرا، جن کے مالک ان کو ذبح کرتے اور اپنے آپ کو بے قصور سمجھتے ہیں، اور جن کے بیچنے والے کہتے ہیں خداوند کا شکر ہو کہ ہم مالدار ہوئے، اور ان کے چرواہے ان پر رحم نہیں کرتے، کیونکہ خداوند فرماتا ہے، میں ملک کے باشندوں پر پھر رحم نہیں کروں گا، بلکہ ہر شخص کو اس کے ہمسائے اور اس کے بادشاہ کے حوالے کر دوں گا، اور وہ ملک کو تباہ کریں گے، اور میں ان کو ان کے ہاتھ سے نہیں چھڑاؤں گا۔ بس میں نے ان بھیڑوں کو جو ذبح ہو رہی تھیں، یعنی گلے کے مسکینوں کو چرایا، اور میں نے 2 لاٹھیاں لیں، ایک کا نام فضل رکھا اور دوسری کا اتحاد، اور گلے کو چرایا۔ میں نے 1 مہینے میں 3 چرواہوں کو ہلاک کیا، کیونکہ میری جان ان سے بیزار تھی اور ان کے دل میں مجھ سے کراہیت تھی۔ تب میں نے کہا کہ اب میں تم کو نہ چراؤں گا، مرنے والا مر جائے اور ہلاک ہونے والا ہلاک ہو، اور باقی ایک دوسرے کا گوشت کھائیں۔ تب میں نے فضل نامی لاٹھی کو لیا اور اسے کاٹ ڈالا کہ اپنے عہد کو جو میں نے سب لوگوں سے باندھا تھا مسنوخ کروں، اور وہ اسی دن منسوخ ہو گیا۔ تب گلے کے مسکینوں نے جو میری سنتے تھے معلوم کیا کہ یہ خداوند کا کلام ہے، اور میں نے ان سے کہا اگر تمہاری نظر میں ٹھیک ہو تو میری مزدوری مجھے دو، نہیں تو مت دو، اور انہوں نے میری مزدوری کے لیے 30 روپے تول کر دیے۔ اور خداوند نے مجھے حکم دیا کہ اسے کمہار کے سامنے پھینک دے، یعنی اس بڑی قیمت کو جو انہوں نے میرے لیے ٹھہرائی، اور میں نے یہ 30 روپے لے کر خداوند کے گھر میں کمہار کے سامنے پھینک دیے۔ تب میں نے دوسری لاٹھی یعنی اتحاد نامی کو کاٹ ڈالا، تاکہ اس برادری کو جو یہودا اور اسرائیل میں ہے موقوف کروں۔ اور خداوند نے مجھے فرمایا کہ تو پھر نادان چرواہے کا سامان لے، کیونکہ دیکھ میں ملک میں ایسا چوپان برپا کروں گا جو ہلاک ہونے والے کی خبر گیری اور بھٹکے ہوئے کی تلاش اور زخمی کا علاج نہ کرے گا، اور تندرست کو نہ چرائے گا، پر موٹوں کا گوشت کھائے گا اور ان کے کھروں کو توڑ ڈالے گا۔ اس نابکار چرواہے پر افسوس جو گلے کو چھوڑ جاتا ہے، تلوار اس کے بازو اور اس کی داہنی آنکھ پر آ پڑے گی،
اس کا بازو بالکل سوکھ جائے گا اور اس کی داہنی آنکھ پھوٹ جائے گی۔ زکریا 12 باب۔ اسرائیل کی بابت خداوند کی طرف سے بار نبوت۔ خداوند جو آسمان کو تانتا اور زمین کی بنیاد ڈالتا اور انسان کے اندر اس کی روح پیدا کرتا ہے، یوں فرماتا ہے، دیکھو میں یروشلم کو ارد گرد کے سب لوگوں کے لیے لڑکھڑاہٹ کا پیالہ بناؤں گا، اور یروشلم کے محاصرے کے وقت یہودا کا بھی یہی حال ہوگا، اور میں اس روز یروشلم کو سب قوموں کے لیے ایک بھاری پتھر بنا دوں گا، اور جو اسے اٹھائیں گے سب گھائل ہوں گے، اور دنیا کی سب قومیں اس کے مقابل جمع ہوں گی۔ خداوند فرماتا ہے، میں اس روز ہر گھوڑے کو حیرت زدہ اور اس کے سوار کو دیوانہ کر دوں گا، لیکن یہودا کے گھرانے پر نگاہ رکھوں گا اور قوموں کے سب گھوڑوں کو اندھا کر دوں گا۔ تب یہودا کے فرما رواں دل میں کہیں گے کہ یروشلم کے باشندے اپنے خدا رب الافواج کے سبب سے ہماری توانائی ہیں۔ میں اس روز یہودا کے فرما رواؤں کو لکڑیوں میں جلتی انگیٹھی اور پھولوں میں مشعل کی مانند بناؤں گا، اور وہ داہنے بائیں اور ارد گرد کی سب قوموں کو کھا جائیں گے، اور اہل یروشلم پھر اپنے مقام پر یروشلم ہی میں آباد ہوں گے، اور خداوند یہودا کے خیموں کو پہلے رہائی بخشے گا، تاکہ داؤد کا گھرانہ اور یروشلم کے باشندے یہودا کے خلاف فخر نہ کریں۔ اس روز خداوند یروشلم کے باشندوں کی حمایت کرے گا، اور ان میں کا سب سے کمزور اس روز داؤد کی مانند ہوگا، اور داؤد کا گھرانہ خدا کی مانند، یعنی خداوند کے فرشتے کی مانند، جو ان کے آگے آگے چلتا ہو، اور میں اس روز یروشلم کے سب مخالف قوموں کی ہلاکت کا قصد کروں گا، اور میں داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں پر فضل اور مناجات کی روح نازل کروں گا، اور وہ اس پر جس کو انہوں نے چھیدا ہے نظر کریں گے، اور اس کے لیے ماتم کریں گے، جیسا کوئی اپنے اکلوتے کے لیے کرتا ہے، اور اس کے لیے تلخ کام ہوں گے، جیسے کوئی اپنے پہلوٹے کے لیے ہوتا ہے، اور اس روز یروشلم میں بڑا ماتم ہوگا، حدرمون کے ماتم کی مانند جو مجدون کی وادی میں ہوا، اور تمام ملک ماتم کرے گا، ہر ایک گھرانہ الگ، داؤد کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، ناتن کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، لاوی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، سمی کا گھرانہ الگ اور ان کی بیویاں الگ، باقی سب گھرانے الگ الگ اور ان کی بیویاں الگ الگ۔ زکریا 13 باب۔ اس روز گناہ اور ناپاکی دھونے کو داؤد کے گھرانے اور یروشلم کے باشندوں کے لیے ایک سوتا پھوٹ نکلے گا، اور رب الافواج فرماتا ہے، میں اسی روز ملک سے بتوں کا نام مٹا دوں گا، اور ان کو پھر کوئی یاد نہ کرے گا، اور میں نبیوں کو اور ناپاک روح کو ملک سے خارج کر دوں گا، اور جب کوئی نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اس سے کہیں گے، تو زندہ نہ رہے گا، کیونکہ تو خداوند کا نام لے کر جھوٹ بولتا ہے، اور جب وہ نبوت کرے گا تو اس کے ماں باپ جن سے وہ پیدا ہوا اسے چھید ڈالیں گے، اور اس روز نبیوں میں سے ہر ایک نبوت کرتے وقت اپنی رویا سے شرمندہ ہوگا، اور کبھی فریب دینے کو پشمین چادر نہ اوڑھے گا، بلکہ ہر ایک کہے گا کہ میں نبی نہیں، کسان ہوں، کیونکہ میں لڑکپن ہی سے غلام رہا ہوں، اور جب کوئی اس سے پوچھے گا کہ تیری چھاتی پر یہ زخم کیسے ہیں،
تو وہ جواب دے گا، یہ وہ زخم ہیں جو میرے دوستوں کے گھر میں لگے۔ رب الافواج فرماتا ہے، اے تلوار تو میرے چرواہے، یعنی اس انسان پر جو میرا رفیق ہے، بیدار ہو۔ چرواہے کو مار کے گلہ پرانگدہ ہو جائے، اور میں چھوٹوں پر ہاتھ چلاؤں گا۔ اور خداوند فرماتا ہے، سارے ملک میں 2/3 قتل کیے جائیں گے اور مریں گے، لیکن 1/3 بچ رہیں گے، اور میں اس 1/3 کو آگ میں ڈال کر چاندی کی طرح صاف کروں گا اور سونے کی طرح تاؤں گا۔ وہ مجھ سے دعا کریں گے اور میں ان کی سنوں گا۔ میں کہوں گا، یہ میرے لوگ ہیں، اور وہ کہیں گے، خداوند ہی ہمارا خدا ہے۔ زکریا 14 باب۔ اے خداوند، دیکھ خداوند کا دن آتا ہے جب تیرا مال لوٹ کر تیرے اندر بانٹا جائے گا، کیونکہ میں سب قوموں کو فراہم کروں گا کہ یروشلم سے جنگ کریں، اور شہر لے لیا جائے گا اور گھر لوٹے جائیں گے، اور عورتیں بے حرمت کی جائیں گی، اور آدھا شہر اسیری میں جائے گا، لیکن باقی لوگ شہر ہی میں رہیں گے۔ تب خداوند خروج کرے گا اور ان قوموں سے لڑے گا جیسے جنگ کے دن لڑا کرتا تھا، اور اس روز وہ کوہ زیتون پر جو یروشلم کے مشرق میں واقع ہے کھڑا ہوگا، اور کوہ زیتون بیچ سے پھٹ جائے گا، اور اس کے مشرق سے مغرب تک ایک بڑی وادی ہو جائے گی، کیونکہ آدھا پہاڑ شمال کو سرک جائے گا اور آدھا جنوب کو۔ اور تم میرے پہاڑوں کی وادی سے ہو کر بھاگو گے، کیونکہ پہاڑوں کی وادی ازل تک ہوگی۔ جس طرح تم شاہ یہودا عزیہ کے ایام میں زلزلے سے بھاگے تھے، اسی طرح بھاگو گے، کیونکہ خداوند میرا خدا آئے گا اور سب قدوسی تیرے ساتھ، اور اس روز روشنی نہ ہوگی اور اجرام فلک چھپ جائیں گے۔ پر ایک دن ایسا آئے گا جو خداوند ہی کو معلوم ہے، وہ نہ دن ہوگا نہ رات، لیکن شام کے وقت روشنی ہوگی، اور اس روز یروشلم سے آب حیات جاری ہوگا، جس کا آدھا بحر مشرق کی طرف بہے گا اور آدھا بحر مغرب کی طرف۔ گرمی سردی میں جاری رہے گا، اور خداوند ساری دنیا کا بادشاہ ہوگا۔ اس روز ایک ہی خداوند ہوگا، اور اس کا نام واحد ہوگا۔ اور یروشلم کے جنوب میں تمام ملک جبہ سے ریمون تک میدان کی مانند ہو جائے گا، پر یروشلم بلند ہوگا، اور بینیمین کے پھاٹک سے پہلے پھاٹک کے مقام، یعنی کونے کے پھاٹک تک، اور حننیل کے برج سے بادشاہ کے انگوری حوضوں تک ایک مقام پر آباد ہوگا، اور لوگ اس میں سکونت کریں گے، اور پھر لعنت متعلق نہ ہوگی، بلکہ یروشلم امن و امان سے آباد رہے گا۔ اور خداوند یروشلم سے جنگ کرنے والی سب قوموں پر یہ عذاب نازل کرے گا کہ کھڑے کھڑے ان کا گوشت سوکھ جائے گا، اور ان کی آنکھیں چشم خانوں میں گل جائیں گی، اور ان کی زبان ان کے منہ میں سڑ جائے گی۔ اور اس روز خداوند کی طرف سے ان کے درمیان بڑی ہلچل ہوگی، اور ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف ہاتھ اٹھائے گا، اور یہودا بھی یروشلم کے پاس لڑے گا، اور ارد گرد کی سب قوموں کا مال، یعنی سونا چاندی اور لباس بڑی کثرت سے فراہم کیا جائے گا، اور گھوڑوں، کھچروں، اونٹوں، گدھوں اور سب حیوانوں پر بھی جو ان لشکر گاہوں میں ہوں گے وہی عذاب نازل ہوگا۔ اور یروشلم سے لڑنے والی قوموں میں سے جو بچ رہیں گے، سال بسال بادشاہ رب الافواج کو سجدہ کرنے
اور عید خیام منانے کو آئیں گے، اور دنیا کے ان تمام قبائل پر جو بادشاہ رب الافواج کے حضور سجدہ کرنے کو یروشلم میں نہ آئیں گے، مینا نہ برسے گا۔ اور اگر قبائل مصر جن پر بارش نہیں ہوتی نہ آئے تو ان پر وہی عذاب نازل ہوگا جس کو خداوند ان غیر قوموں پر نازل کرے گا جو عید خیام منانے کو نہ آئیں گی۔ اہل مصر اور ان سب قوموں کو جو عید خیام منانے کو نہ جائیں یہی سزا ہوگی۔ اس روز گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرقوم ہوگا، گھوڑوں کی گھنٹیوں پر مرقوم ہوگا، خداوند کے لیے مقدس، اور خداوند کے گھر کی دیگیں مذبح کے پیالوں کی مانند مقدس ہوں گی، بلکہ یروشلم اور یہودہ میں کی سب دیگیں رب الافواج کے لیے مقدس ہوں گی، اور سب ذبیحے گزارنے والے آئیں گے اور ان کو لے کر ان میں پکائیں گے، اور اس روز پھر کوئی کنہانی رب الافواج کے گھر میں نہ ہوگا۔